اور ان کے بیانات آ رہے ہیں. ابھی پروگرام سے پہلے آپ نے بڑا انٹرسٹنگ جملہ بولا. آپ نے کہا کہ ٹرمپ شاید سمجھتا ہے کہ ہی ہیز بین الیکٹڈ ایز دا پریزیڈنٹ آف دا ورلڈ, ناٹ ایز پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. آئی تھنک ان کو یقین ہے, آئی تھنک ان کو کامل یقین ہے کہ مجھے دنیا کا میں پریزیڈنٹ ہوں. وہ جب کہتے ہیں نا میں دنیا کا بیسٹ یہ ہوں اور بیسٹ وہ ہوں, آئی تھنک وہ اپنی کولیٹ خود پی کے ہی بلیوز دیٹ یہ جو تمام ٹرمپ اور ان کے ساتھی, میں باری باری یہ کہتا ہوں, آئی ڈو وانٹ ٹو سے دس, آئی تھنک جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں وہ ان سے بھی زیادہ ڈینجرس ہیں. چاہے وہ ایلون مسک ہو, چاہے وہ یہ جو مسخرہ جو ان کے سیکرٹری آف ڈیفنس بنے ہیں, چاہے جو دوسرا مسخرہ ہے ان کے اب مجھے کہتے ہوئے برا لگتا ہے, لیکن آپ ان لوگوں کو اگر دیکھیں, دیز آر ڈینجرس پیپل. یہ ساری پیداوار ہیں ایک یہ ٹویٹر کی ایک عجیب سی سائلو دنیا میں, جہاں آپس میں ہی باتیں کر کے اپنی ہی باتوں کو وہ یقین کر لیتے ہیں. جس طرح جب وہ کہتے ہیں کہ کینیڈا 51st اسٹیٹ بن جائے گی, تو وہ اپنی طرف سے احسان کر رہے ہیں کینیڈا پہ. ہی ایکچولی بلیوز غزہ پہ اتنی پریشان کن جو باتیں ہو رہی ہیں, آپ کا خیال ہے کین ہی گیٹ اوے ود دس, کر سکتے ہیں؟ I don't think he can get away with this, لیکن that does not matter. میرے خیال میں یہ اس کی جو تشویش ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکیں گے یا نہیں کیا کر سکیں گے. جو آپ نے وہ جو ایک گرن دیکھی تھی نیتن یاہو کی شکل پہ, دیکھیں یہ دو شخص, دنیا کے موسٹ ڈینجرس شخص, ساتھ بیٹھ کے جب وہ پریس سے بات کر رہے تھے, ون آف دیم کنوکٹڈ بائی دی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, تو وہ بیسکلی ایک ویژن دے رہے ہیں. اور وہ کر سکیں یا نہ کر سکیں, اصلی چیز یہ ہے کہ وہ جو الٹی ہے وہ باہر آ گئی ہے کہ ہی ہیز سیڈ ویری کلیئرلی واٹ ہی بلیوز. آئی تھنک اس کیس میں یہ صرف خالی کھلی بات نہیں ہے, واٹ ہی ہیز سیڈ از واٹ ہی ایکچولی بلیوز. دیکھیں وہ یہ کہتے تھے, اور ان اے وے ٹو بی فیئر ٹو ہیم, وہ تو ہمیشہ یہ کہتے تھے, وہ کہتے تھے میں فائنل سولوشن لے آؤں گا. آ گیا فائنل سولوشن, فلسطینیوں کو ہٹا دو. یہ ہے کہ نہ رہے گا فلسطینی اور نہ رہے گا فلسطین کا مسئلہ ختم. یہ مجھے بتائیں پاکستان کے پرسپیکٹو میں, اب افغانستان میں بھی تھوڑا سا انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے کہ آرمامنٹس واپس کریں, یہ کریں وہ کریں. پھر جو ان کے پرو ایکٹیو پازیٹیو ٹولز تھے, یو ایس اے دوسرے, وہ سارے بند کر رہے ہیں سب کچھ. تو وہ ایک بڑا زبردست نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل تھا کہ ہی از ناٹ بہیونگ لائک اے گریٹ کنٹری, ہی از بہیونگ لائک اے بگ کنٹری. اب بگ سپر پاور کی طرح بہیو کر رہے ہیں. اگر پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس رویے کی؟ ایک میں گزارش کروں, ہی از آلسو بہیونگ لائک اے وونڈیڈ کنٹری. یہ ہم جو ساری باتیں دیکھ رہے ہیں, جو بلینگ دیکھ رہے ہیں یا غصہ دیکھ رہے ہیں, غصہ ہمیشہ ایک کمزور شخص کی وہ ہوتی ہے نا, جو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کو غصے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ آنکھیں دکھاتا ہے صرف. آپ ان کا ریٹرک دیکھ لیں, ان کا ریٹرک یہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, اس لیے ہم جو ہیں اب لنگڑے لولے ہو گئے, اس لیے میں اسے گریٹ بناؤں گا. آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی ویری سیریس ہیئر کہ ان ہز مائنڈ ایک یہ وونڈیڈ کنٹری ہے جس کے ساتھ دنیا نے بڑی زیادتی کی ہے, اور اب دنیا جو ہے ہیز ٹو پے دم بیک, چاہے وہ کینیڈا ہو چاہے وہ ای یو ہو. پاکستان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میرے خیال میں وہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہاتھی لڑتے ہیں تو اسے دور ہی رہو کیونکہ چونٹیاں ماری جائیں گی. میں جو پہلے بات کر رہا تھا وہ میں پارٹیزن بات نہیں کر رہا تھا اس پارٹی یا اس پارٹی کی. اگر ہم ریڈار پہ نہ ہی رہیں تو اچھا ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ ہاتھی لڑ رہے ہیں صرف, یہاں یہ ہے کہ ایک ہاتھی جو وہ میٹر ہو گیا, پتہ نہیں وہ کیا پیپ لا کے آیا. یو ڈو ناٹ نو کہ وہ جب اپنی ہلے گا, چیخے گا, کودے گا تو کون اس کی زد میں آئے گا. پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کچھ زیادہ نہیں کر سکتا, اور کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے اپنے مسئلے کم ہیں. جو ہم نے اسٹیٹمنٹ دینی تھی ہم نے دے دی, اس سے زیادہ کر کے, اور کون سی ہماری اسٹیٹمنٹ سے وہ اپنی کوئی پالیسی بدل لے گا. آئی تھنک ہمیں جو کرنا چاہیے وہ ہر ملک کی طرح یہ سوچنا چاہیے کہ جو ملبہ اب اٹھ گیا ہے, جو انارکی اب آ گئی ہے, اس کا جو ملبہ کہاں کہاں گرے گا, اور ہم اپنے آپ کو کہاں کہاں شیلڈ کر سکتے ہیں. چاہے وہ تجارت ہو, چاہے وہ ایڈ ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل افیئرز ہو. جو بھی ہماری ازمپشن تھی امریکہ کے بارے میں, یا کسی کی ازمپشن تھی امریکہ کے بارے میں, اب آپ اس ازمپشن پہ پالیسی نہیں بنا سکتے. میں اس سے پوچھا تھا کہ جب آپ کو مارکو روبیو کی بھی جو پہلی ملاقاتیں ہوئی فارن سیکرٹریز کے ساتھ, اس میں انڈین فارن سیکرٹری تھے, ان سے ملاقات ہوئی. ون آف دا فرسٹ ٹیلی فون کالز, جو پہلی 10 ٹیلی فون کالز تھیں, ان میں سے ایک مودی کے ساتھ تھی. بڑی لمبی بات چیتیں ہوئی, سب کچھ. ہمیں ویسے ہی چائنا کیمپ میں گنا جاتا ہے اور سارا سین ہوتا ہے. تو پاکستان کے لیے کیا فالٹ لائن اس وقت کیا ہو سکتا ہے؟ یار میں پھر سے وہ کہوں گا نیوے. اچھا ہے وہ انڈیا سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ اگلے ہفتے آپ مجھے پھر بلائیں گے, اس لیے کہ اب اگلی جو باری ہے نیتن یاہو کے بعد وہ مودی کی ہے.